بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ ان طریقوں کے بارے میں جانیں گے جو 4000 سال پہلے حمل کی تصدیق کے لیے اپنائے جاتے تھے۔ آج کل یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی خاتون حاملہ ہے یا نہیں ایک سادہ سا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہوم کٹس پہلی بار 1960 میں مارکیٹ میں آئی تھی، جو پیشاب میں موجود ایک ہارمون کو شناخت کر کے بتا دیتی ہیں کہ خاتون حاملہ ہے یا نہیں۔ پیشاب ابالنے سے سفید لکیریں ظاہر ہوں تو عورت حاملہ سمجھی جاتی تھی۔ چوہے، خرگوش اور مینڈک پر تجربات۔ حمل کی تصدیق کے لیے پیشاب کو استعمال کرنے کا ایک اور طریقہ 1920 اور 1930 کی دہائی میں سامنے آیا۔ سب سے پہلے چوہوں اور خرگوشوں کو حاملہ عورت کے پیشاب کا انجیکشن لگایا گیا اور پھر انہیں یہ دیکھنے کے لیے مارا گیا کہ آیا ان کی اووریز میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ بعد میں یہ تجربہ کیا گیا جس میں یہ جانچا گیا کہ حاملہ خاتون کے پیشاب کا انجیکشن لگانے سے مادہ مینڈک بھی انڈے دینے پر آ گئی۔ چھاتیوں کا ڈھلک جانا بھی حاملہ ہونے کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ قدیم یونان میں یہ مانا جاتا تھا کہ خواتین کو جسمانی تبدیلی سے علم ہو جاتا تھا کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ 4 صدی قبل از مسیح میں یہ تجویز دی جاتی تھی کہ سونے سے پہلے شراب اور شہد کی آمیزش والا پانی پیا جائے، اور اگر خاتون حاملہ ہوگی تو اس کے پیٹ میں درد ہوگا۔ اگر کسی خاتون کی چھاتی ڈھلک جاتی تھی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ آج کی دنیا میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں پیشاب مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک جدید طریقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ حقیقت میں قدیم مصر کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ 4500 سال پہلے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم مصری تحریر سے علم ہوتا ہے کہ جب کوئی خاتون یہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا وہ حاملہ ہے تو اسے کہا جاتا تھا کہ وہ گندم یا جو کے بیج پر پیشاب کرے، اور ایسا کئی دن تک کرنا ہوتا تھا۔ اگر جو کے دانے سے پودا پھوٹ پڑتا تو اس کا مطلب تھا کہ لڑکا ہوگا، لیکن اگر گندم پہلے پھوٹتی تو پھر لڑکی۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ خاتون حاملہ نہیں ہے۔ قدیم طبی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ عورت کے پیشاب میں سوئی رکھی جاتی تو لال یا کالے رنگ کی حیت لیتی اگر حمل ٹھہر چکا ہوتا۔ حمل کی تصدیق کے لیے 16ویں صدی میں سوئی کے لفظ کی غلط تشریح کی گئی۔ انگریزی میں سوئی کو نیڈل کہا جاتا ہے، جبکہ نیڈل ادویات میں استعمال ہونے والا طبی صلاحیتوں کا حامل ایسا پودا ہوتا ہے جس کے پتے نوکیلے ہوتے ہیں۔ اس غلط فہمی کی بنا پر یہ سمجھا گیا کہ عورت اگر رات بھر اس پتے کو اپنے پیشاب میں بھگو کر رکھے اور صبح کے وقت اس پر سرخ دھبے نمودار ہو جائیں تو یہ اس عورت کے حاملہ ہونے کا ایک اشارہ سمجھا جاتا تھا۔